احسن صاحب، کلائمیٹ چینج آپ کا جو اسپیشلائزڈ ایریا کہنے چاہیے نا آپ کے، ان میں سے ایک ہے، لیکن ہمیں یہ پچھلے کئی ہفتوں سے مہینوں سے پتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ نہیں دیکھیے ندیم ملک صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سکیل پہ پانی آیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس اس کے لیے کوئی ایسا حکمت عملی ہو سکتی تھی کہ اس پانی کے رخ کو موڑا جاتا یا اس کے آگے بند باندھا جاتا۔ جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ ہم نے ریلیف ریسکیو میں ہمارے ضلع کے اندر راوی میں 2,65,000 کیوسک راوی سے پانی گزرا، اور نالا ڈیک سے تقریباً جہاں 35,000 کی گنجائش ہے 1,00,000 کیوسک سے زیادہ پانی گزرا۔ لیکن کوئی بھی ایک آدھی اموات جو کہ بچاتے ہوئے ایک انسان ڈوبا ہے رینجرز میں، کسی کو بچاتے ہوئے کوئی انسانی موت نہیں ہوئی، کسی انسانی زندگی کا نقصان نہیں ہوا۔ گراؤنڈ کے اوپر جو ریسکیو آپریشنز ہیں، بر وقت کمیونٹیز کو ایویکیویٹ کرنا، یہی ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر اچھی طرح کام کیا گیا۔ سر سارے علاقے ڈوب گئے ہیں سر؟ جی، جو ڈوبے ہیں وہ تو کلاؤڈ برسٹ، بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اس علاقے میں، اور پھر جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے مطابق اگر ایک ورکنگ لیول پر انفارمیشن کا تبادلہ ہوتا انڈیا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ تو کسی حد تک زیادہ بہتر میٹیگیشن ہو سکتی تھی۔ لیکن احسن صاحب، انڈیا تو ہمارا دوست نہیں ہے، وہ تو دشمنی اس نے کرنی تھی، یہ تو ہمیں پتا تھا، لیکن یہ پورا علاقہ نارووال سیالکوٹ سے لے کر قصور تک سارا علاقہ ڈوب گیا، ہم تو اس کو بچا بھی نہیں پائے، کچھ کر ہی نہیں سکے۔ وی آر سو ولنریبل۔ جب 2,65,000 کیوسک پانی آئے گا تو وہ سیلاب ہی لے کر آئے گا نا۔ آپ مجھے بتائیے کہ 2,65,000 کیوسک پانی کو روکنے کا کیا بندوبست کیا جا سکتا ہے؟ اب تو مشرقی پنجاب میں لوگ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، اپنی حکومت کو الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے پانی کو جمع کر کے اور ریلا بنا کے پاکستان میں اس کا اخراج کیا ہوگا پانی کو۔ سر، انڈیا نے یہ کیا ہوگا، لیکن میں تو آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2010-11 میں ہم ڈوبے، 22 میں ہم ڈوبے، پوری دنیا کے سامنے ہم گئے کہ ہمیں پیسے دے دو، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہم ڈوب گئے۔ 2022 سے 25 کے درمیان میں ہم نے کیا کیا ان لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنے علاقے ڈوب گئے اس کو بچانے کے لیے؟ ہاں، آپ نے جو بات کی اس کا جواب میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جتنی کاپ کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں وہ تمام ممالک کے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم $100 ارب ان ممالک کو دیں گے جو کلائمیٹ سے ولنریبل ہے، $1 ارب بھی وہ اکٹھا نہیں کر سکے۔ اور اس وقت دنیا کے وہ ممالک جو اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے ذمہ دار ہیں وہ ہمارے جیسے ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اب اپنے وسائل سے خود اس کو کریں۔ تو اب آپ تو خود جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے $350 ارب کا تخمینہ لگایا ہے کہ پاکستان اپنے انفراسٹرکچر کو اگر اڈیپٹیبلٹی پہ لے کے جائے گا تو $350 ارب چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اس وقت دنیا میں کلائمیٹ فائنانس کا اور کلائمیٹ جسٹس کا، کہ وہ مغربی دنیا جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر۔ احسن صاحب، جتنے 1,000 ارب ہم صوبوں کو دیتے ہیں NFC ایوارڈ سے، ہاف آف دیٹ اماؤنٹ جو ہے وہ اس کلائمیٹ چینج پہ انویسٹ ہونی چاہیے، نہ کہ کچرے کے ڈبوں کے اوپر، چیف منسٹر کی فوٹو چھاپنے کے اوپر۔ تو مجھے تو بہت دکھ ہے اس وقت، ابھی یہ سندھ والوں نے اس کے ساتھ بھگتنا ہے، ابھی تو ہم بھگت رہے ہیں نا، پنجاب کی شہروں کا حال دیکھ رہا ہوں، تکلیف ہو رہی ہے، ابھی سندھ میں جا کے یہ بھگتنا ہے ہم نے، تو ہم تو بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنے پاؤں خود کٹوا رہے ہیں۔ جی دیکھیے، اس پر یقیناً ہمیں جس حد تک وسائل ہے، اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی تو صورت یہ ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں ترقیاتی بجٹ کا حجم 2.6% GDP سے گھٹ کے 0.8% ہو گیا ہے، اور اسی لیے میں تو اس بات کو چیمپئن کر رہا ہوں کہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ قومی قیادت کو بیٹھ کر ان چیزوں پر، کلائمیٹ چینج جیسے خطرات ہیں اور ملک کے جو ڈیولپمنٹ کی ضروریات ہیں، وفاقی حکومت نے کشمیر، GB، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور BIS جیسے پروگرام جو کہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے سوشل ویلفیئر کا، اس کا کوئی 900 سے 1,000 ارب روپے کا فالتو بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا اپنا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو شرنک کر رہا ہے۔ اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب صوبے اس بات کو محسوس کریں کہ وسائل 60% ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ان چیزوں پر اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔
سر صوبے تو ان وسائل کو اڑا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے چاروں صوبوں کی. آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو ہم این ایف سی کا جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ان کو دے رہے ہیں وہ ہم ان کو اڑانے کے لیے نا، موج کرنے کے لیے وہ پیسہ دے رہے ہیں، اس کا اکنامک ریٹ آف ریٹرن زیرو ہے. میں تو اس بات کا ہم نے تحریری طور پہ وزیر اعظم کو اور وزارت خزانہ کو تجویز دی ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کو پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے ساتھ مشروط کیا جائے، تاکہ جس بنیاد کے اوپر صوبوں میں پیسہ تقسیم ہوتا ہے اسی طرح ایک پیمانے اور ضابطے کے مطابق صوبے کے اندر پیسے اور وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے، تاکہ سب کو حصہ ملے اور تمام جو اہم ترجیحات ہیں ان کے لیے وسائل فراہم ہوں.